فرماتے ہیں کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے طفیل ناپسندیدہ کمینی دنیا کی حقیقت اور اس کی ردی زیب و زینت اور سج دھج کو آپ کی نظر بصیرت میں منکشف کر کے آخرت کے حسن و جمال کو، بہشتوں اور ان کی نہروں کی تر و تازگی اور ان میں پروردگار جل شانہ کے دیدار کی زیادتی کے ساتھ جلوہ گر کرے۔ اس لائن کے اندر حضرت صاحب نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اور اس کی جب کسی طرح سے توجہ ہٹانی ہو نا، یعنی کہ چیز بھی بے معنی بے وقت ہو، تو اس کے لیے پھر الفاظوں کا ایسا چناؤ ہوتا ہے، بڑے کرتے ہیں جو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ ان الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں کہ سامنے والا جس دھوکے میں مبتلا ہے تو وہ وہاں سے پلٹ آئے۔ تو ہمارے نزدیک تو دنیا کی زیب و زینت بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ جو زیب و زینت جس کے پیچھے اہل دنیا بھاگتے ہیں، آپ اس زیب و زینت کو، اس سج دھج کو فرماتے ہیں کہ یہ تو ردی ہے، ردی۔ اب ردی ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ کے استعمال میں سے جو اشیاء فالتو ہو جائیں نا، آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، وہ آپ نے اٹھا کے باہر کباڑی کو دے دینی ہے، ردی اس کو بولتے ہیں نا۔ یہ چیز ردی ہو گئی، بیکار ہو گئی، ہمارے لیے بیکار ہو گئی۔ ردی کا لفظ استعمال کیا ہے اس دنیا کے لیے جس کی محبت پروردگار عالم کی محبت پر غالب آ چکی ہے۔ ہمارے جو احوال ہیں اس کے حوالے سے حضرت صاحب کا یہ کمال ہے کہ حضرت اپنے مکتوبہ شریف میں ایسے الفاظوں کا چناؤ کرتے ہیں تاکہ بندہ اس طرف غور و فکر کرے اور پلٹے، وہاں سے پلٹنے کی جستجو کرے، اور پھر اس کے آگے بڑی خوبصورت منظر کشی بھی فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی سج دھج کو آپ کی نظر بصیرت میں منکشف کرے، یعنی اس کی حقیقت اللہ آپ پر کھول دے۔ یہ دنیا کی سج دھج ہے، اس کی سجاوٹ ہے، ڈیکوریٹ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اس کو منکشف کرے، یعنی کھول دے، اور آخرت کے حسن و جمال کو، بہشتوں اور ان کی نہروں کی تر و تازگی اور ان میں پروردگار عالم کی دیدار کی زیادتی کے ساتھ جلوہ گر کرے۔ اب موازنہ دنیا کے حوالے سے کہ تو ایک ردی ہے جس میں انسان بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، انتک رات دن ایک کر دیتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ ہاتھ پھر بھی نہیں آتی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اس کے پیچھے دوڑتا ہے یہ آگے دوڑتی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ دنیا داروں کا شکار کرتی ہے، اپنے پیچھے ان کو لگاتی ہے، اور وہ اور کرتے رہتے ہیں، اور یہ اور آگے چلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ دنیا نے کہا کہ پھر میں ان کو قبر کے گھڑے تک لے جاتی ہوں، اور قبر میں ڈال دینے کے بعد پھر دنیا پلٹتی ہے نئے شکار کی تلاش میں، اور وہ ہم سب ہیں، ایک کو چھوڑ کے آتے ہیں، اور پھر اعلیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں اور 4 پھرتے ہیں۔ وہ ایک کو سمجھ لیا کہ یہ تو مر گیا، وہ تو واقعتاً ہی مر گیا، جس کو ہم لے کے گئے دفنانے کے لیے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی، چلو وہ تو گیا، لیکن یہ 4 اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ یہ عقل مند ایسے ہیں کہ اس ایک کی موت سے بھی سبق نہیں سیکھا اور پھر اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اکثر فقری کہتا ہے نا، آپ مشاہدہ بھی ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ قبرستانوں میں جو ہم لوگ کا حال ہے کہ قبرستانوں کے اندر بھی ہم کہاں کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ آخرت کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، بزنس ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، خاندان کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ قبرستان میں جا کر بھی اگر ہمیں آخرت کی یاد نہ آئے، خدا یاد نہ آئے، سامنے اپنے ہاتھوں سے کو مٹی میں دبا رہے ہیں، اتار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارا بہت قریبی تھا، عزیز تھا،
گھر والا تھا جو ہوتے ہیں نا، اس کے باوجود بھی اس قدر غفلت کا شکار ہیں، اس قدر غفلت کے پردے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ، کانوں پہ، دلوں پر پڑے ہوئے ہیں کہ اس اپنے پیارے کی موت سے بھی ہم سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ انتہائی، یہ جو حال ہے نا، یہ دلوں کی سختی کی غمازی کرتا ہے کہ دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں۔ اور یہی وہ قبرستان ہے کہ جہاں آقا علیہ السلام بیٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ ہمیں تو نہیں آتا رونا، ہم تو باتیں دوسری کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کے معاملات کو، فانی اور ردی چیزوں کو آپ نے توجہ دلائی اس باقی رہنے والی بہشت کی طرف کہ وہ دھوکہ نہیں ہے، دھوکے کی جگہ یہ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی سی خوبصورت تعبیر پہ اپنا اس کے حوالے سے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی غلاظت، ایسی گندگی کے ڈھیر کی طرح ہے جس غلاظت پر سونے اور چاندی کے ورق چڑھا دیے جائیں، اندر گندگی ہو اور اوپر سونے چاندی لپٹا ہوا ہو، تو نادان انسان سونا چاندی دیکھ کے اس میں ہاتھ ڈال دے گا، لیکن جب ہاتھ اس کا واپس نکلے گا نا تو در حقیقت کیا ہوگا؟ اندر غلاظت۔ تو فرمایا دنیا کی مثال معاملہ یہ ہے، تو یہ آزمائش کی جگہ ہے اور یہ ایک دن پہ ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اب تمہیں یہ بالکل کلیت منع نہیں کیا کہ آپ نے دنیا نہیں، یہ ہمارے رہنے کی جگہ ہے، ایک مدت تک ہم نے یہاں پہ رہنا ہے۔ تو رہنا ہے تو فرمایا جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں دنیا میں رہنا، بھائی ضرورتیں بھی تو پوری ہونی، وہیں سے پوری ہونی ہے، تو اپنی ضرورت کے مطابق اس سے حاصل کرو، اور ضرورت کے مطابق بھی کیسے حاصل کرنا، وہ جو طریقہ رسول اللہ نے بتا دیا ہے، وہ چاہے آپ نوکری کی صورت میں کرتے ہیں یا کاروبار کی صورت میں کرتے ہیں، جو کوئی بھی آپ کا ذریعہ معاش ہے، وہ ذریعہ معاش ہونا رسول اللہ کے طریق سے چاہیے۔ اس میں دھوکے بازی، جھوٹ وغیرہ وغیرہ یہ معاملات جو چلتے ہیں، ان باتوں سے پاک ہونا چاہیے، ورنہ رزق اتنا ہی ملے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے دھوکہ دے کے، ناپ تول کم کر کے میں نے زیادہ کما لیا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ رزق طے ہو چکا ہے، اتنا ہی ملے گا۔ اب آدمی کی مرضی ہے کہ اسے آقا علیہ السلام کے طریق سے کما لے، حاصل کر لے، یا معاذ اللہ شیطان کی پیروی کر کے اس طریقے سے اس کو اپنے پر حرام کر لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ایک دفعہ آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے اپنا گھوڑا باہر، ایک بندہ کھڑا تھا، اس کو دیا کہ ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ آپ جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اس کو اجرت دینے کے لیے، اس کو انعام دینے کے لیے، تو آپ نے ہاتھ نکالا، اس میں 2 درہم تھے، 2 درہم یا 2 دینار، کہ یہ میں اس کو کھڑا کر کے گیا تھا، میں اس کو اجرت دے دوں اس کی۔ جب آپ نے گھوڑے کی طرف نگاہ کی تو گھوڑا تو موجود تھا، مگر گھوڑے کی لگام غائب تھی۔ آپ سمجھ گئے، اور بندہ بھی غائب، تو آپ سمجھ گئے، مولا علی کرم اللہ کریم سمجھ گئے کہ وہ بندہ گھوڑے کی لگام چرا کے لے گیا۔ آپ نے اپنے خادم کو وہ 2 درہم دیے اور کہا کہ بازار سے دوسری لگام خرید کے لے آؤ۔ خادم آپ کا بازار گیا، اور جب واپس آیا اور حضرت علی کے ہاتھ میں وہ لگام دی، تو آپ نے جب لگام دیکھی تو فرمایا تو میری ہی لگام ہے، میری گھوڑے کی لگام۔ اور فرمایا کہ افسوس اس شخص کے اوپر جس نے انعام میں ملنے والی رقم کو چوری سے تبدیل کر دیا۔ آپ نے کتنے پیسے نکالے، رقم نکالی، 2 درہم یا 2 دینار، ٹھیک، اگر وہ کھڑا رہتا اور تھوڑا سا صبر کرتا تو یہ 2 دینار اس کو اس کی محنت کے بدلے اجرتیں مل جاتے، حلال کی کمائی ہوتی اس کی۔ اس نے جلد بازی کی کہ پتہ نہیں دیں بھی کہ کچھ نہیں دیں، پتہ نہیں دیں گے کہ نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ، کتنے دیں گے کتنے نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ بازار چلا گیا، اچھا آپ ہی کے وہ 2 دینار اس کو ملے، خادم اس کو بیچ کے آ گیا، ملے اس کو کتنے؟ وہی 2 دینار یا تو پہلے وہ انعام کی صورت ملنے والے تھے، جو اس نے جلد بازی کر کے اور شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا، شیطان کی پیروی کی چوری کر لی۔ چوری کیا ہوا مال بھی بکا کتنے میں؟
وہی 2 درہم. تو اس دن اس کے مقدر میں 2 درہم ہی لکھے تھے. آپ سمجھے بات کو؟ اس نے جلد بازی میں اس ملنے والی خدا کی طرف سے ملنے والی حق حلال کی روزی کو اپنے پر حرام کیا. اب اس کا جواب دینا پڑے گا اس کو. یہ ہم سب کا حال ہے. ہم جگہ جگہ مقامات پہ ایسی جلد بازیاں، ایسے شارٹ کٹ راستے تلاش بھی کرتے ہیں، چل بھی رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اور مطمئن بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے کون سا غلط کام کیا ہے. ایک تو جسے کہتے ہیں چوری پہ سینہ زوری. دنیا کر رہی ہے، اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہو بھائی؟ دنیا کر رہی ہے تو ہر ایک نے پھر اپنا بھگتنا بھی ہے. ایک صاحب کشف نے اس فقیر سے بات کی. اس نے کہا کہ قبروں کے اندر جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ بڑا ہٹ کے اللہ نے مجھے دکھایا ہے. کس قسم کا عذاب؟ کہ نہیں، یہ اگر سمجھتے یہ والی آگ ہے جو ہم دنیا کی آگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو آگ ہی نہیں ہے. یہ تو آگ ہی نہیں، یہ اوپر سے جلاتی ہے. یہ آگ اوپر جلاتی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے جو دکھایا گیا وہ آگ تو اندر سے جلا رہی ہے. وہ آگ قبروں کے اندر وہ اندر سے جلا رہی ہے. اور وہ عذاب بلا جو میں نے دیکھا، انسان کی تو بس کی بات نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. جس عذاب قبر میں جن پہ عذاب ہو رہا تھا، جس عذاب قبر وہ لوگ مبتلا ہیں، تو یہ کس طرح برداشت کر رہے ہیں. ہم نے کہا برداشت اس لیے کر رہے ہیں کہ برداشت کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. موت آئے گی نہیں. مر گیا نا ایک دفعہ، اب موت آئے گی نہیں. اب کیوں ہو رہا ہے عذاب؟ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ انہی حرکتوں کی وجہ سے. جو اللہ نے مقدر کر دیا اس پر اس نے توکل نہیں کیا، اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے مخالف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف طریق پہ چلا. چند دن کی زندگی تھی، اس کو اس نے اپنی من مانی زندگی گزار کے، خدا کی یعنی نہ مان کے، اپنی من مانی انداز میں گزار کے اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا لیا. اب حشر تک، کب حشر بپا ہوگا؟ کہ حشر کل تو نہیں آ رہی، قیامت کل تو نہیں آ رہی. ایک لمحے کا جو عذاب ہے نا قبر کا، ایک لمحے کا، وہ بھی بہت ہے. لمحہ لمحہ یہ رات دن گزرتے ہیں، رات دن گزرتے ہیں. تو ان صاحب نے کہا کہ میں تو ہل گیا کہ اس قسم کا کیسے انسان برداشت کرے گا. ہم نے کہا آپ نے دیکھا کر رہے تھے نا برداشت. اب تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا، مگر اس کوٹری سے باہر بھی نہیں نکل سکتا، اور باہر والوں کو اطلاع بھی نہیں ہے. ہاں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، کسی پہ اطلاع دیتا ہے. عالم برزخ کے معاملات اس پہ اطلاع دیتا ہے کہ کچھ چلو اس کے لیے کوئی صالح صاحب وغیرہ یہ سبیل بن جاتی ہے. کوئی آدمی کے صدقہ خیرات کر لیتا ہے تو وہ جان چھوڑی جاتی ہے، یا عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، بالکل ہی جان چھوڑی جاتی ہے. لیکن جن کی اطلاع اللہ دیتا ہی نہیں ہے باہر کسی کو، نہیں اس کی مرضی، تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہو نا، اب ٹھیک ہے اب رہو یہاں. تو وہ جن کی اطلاع باہر پہنچ جاتی ہے، کسی خواب کی حالت میں آپ کسی کو دیکھ لیتے ہیں، کسی کو پریشان دیکھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے سارے ثواب کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ کرو تاکہ اس کو تھوڑا ریلیف مل جائے، یا اس کا عذاب بھی ختم ہو جائے. یہ سب سلسلہ زیر زمین یہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن بھائی ہم کس کا انتظار کر کے جائیں کہ پیچھے ہمارے کوئی کرے گا، یا ہماری اطلاع باہر دی جائے گی؟ دے دی تو مہربانی اس کی، نہ دی گئی تو پھنس گئے نا. تو بہتر یہ نہیں کہ ابھی موقع ہے، ابھی سیدھے سیدھے چلیں. جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھرپور انداز میں کی جائے. اور طریقہ کون سا ہوگا؟ آقا علیہ السلام کا طریقہ، کہ حرام سے بچنا ہے، حلال کی طرف لے کے چلنا ہے. اتنی سی بات ہے، آسان سمپل سی زندگی ہے، سمپل سا طریقہ ہے. وہی سمپل سا طریقہ اور شیطان لعین ہمیں مشکل کر کے دکھا رہا تھا. یہ تو بہت مشکل کام ہے. پھر پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا نہیں ملے گا، ہاتھ صاف کر لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے.